بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بارہا جنت کی خوشخبریاں دی گئی۔ بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے عظمت والے صحابی ہیں، لیکن انتہائی درویش صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا منصب عطا فرمایا۔ جب خلافت کا منصب عطا فرمایا تو انہوں نے خلافت کے منصب کو حاصل کرنے کے بعد اس کا حق بھی ادا کیا۔ خلافت سنبھالنے کا مقصد قطعاً ان کا یہ نہیں تھا کہ میں ایک جاہ و جلال والا بادشاہ بنوں اور روب دھاپ والا بادشاہ بنوں اور میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنی ظاہری شان و شوکت بناؤں۔ قطعاً اس سے دلچسپی نہیں تھی۔ جیسے پہلے سادہ زندگی تھی، خلیفہ بننے کے بعد اسی طرح سادہ زندگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سادگی آ گئی۔ ایسی خلافت کی مثالیں آپ نے قائم کی ہیں کہ رہتی دنیا تک آپ کی عملی زندگی امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے مثال ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حکمران غریب ہوتا ہے تو عوام امیر ہو جاتے ہیں، اور جب حکمران امیر بنتا ہے تو عوام غریب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھ لیجئے کہ وہ خلیفہ بنے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کپڑوں پہ 10 پیوند لگے ہوتے تھے، اور کبھی درخت کے نیچے سو رہے ہوتے تھے، کبھی جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں شہر میں پہرہ دے رہے ہوتے تھے، کبھی شہر سے باہر نکل کے کہیں کوئی خیمہ نظر آیا اور وہاں جا کے حال پوچھتے تھے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا تمہاری پریشانی ہے۔ اور کبھی جو ہے نا وہ کوئی مسافر راہ گزر ہیں، درد دل خاتون ہے، اور جو ہے نا اس کی مدد کے لیے اپنی بیوی بچوں کو لے جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور کبھی جو ہے نا خیمے میں جا کے باتیں سنتے ہیں، بچے جو ہے نا وہ بھوکے بلک رہے ہیں اور ماں ان کو تسلی دے رہی ہے کہ تمہارے لیے کچھ میں تیار کر رہی ہوں، اور حالانکہ دیگچے میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی، ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا ہو، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ان کو تسلی دینے کے لیے میں نے دیگچہ آگ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، بیت المال سے غلہ اٹھاتے ہیں، اپنے خادم کو ساتھ لیتے ہیں، اپنے کندھے پہ غلہ اٹھاتے ہیں اور جا کے ان کو کھانا پکا کے ان کو تیار کر کے دیتے ہیں، اور پھر اٹھتے نہیں۔ فرماتے ہیں جن بچوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے، ان بچوں کو اپنے آنکھوں سے ہنستے ہوئے دیکھوں گا تب میں یہاں سے جاؤں گا۔ تو یہ ہے خلافت، جس کو اسلامی خلافت کہتے ہیں، اسلامی ریاست کہتے ہیں، مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، وہ اس کی مثالیں ہیں۔ اور ایسی عدل کی، انصاف کی مثالیں قائم کی کہ کوئی بھی آدمی ان کے سامنے کسی بھی اعتبار سے بات کر سکتا تھا، بول سکتا تھا، سوال و جواب کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ بحرین سے بہت زیادہ اچھے قیمتی کپڑے آئے، لیکن وہ کپڑا اتنا تھا کہ تمام صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیا تو وہ کپڑا پورا نہیں آ رہا تھا۔ تو بہرحال جتنا حصہ میں آتا تھا سب کو دیا، اتنا اپنے لیے بھی رکھ لیا، اپنے بیٹے کو بھی دے دیا اتنا۔ اگلے دن یا 2 دن کے بعد، ہفتے کے بعد جب جمعے کا موقع آیا تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، تو ان کی قمیض لمبی تھی، ان کا چوغا جو ہے جبہ لمبا تھا، تو اس پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو خطبہ نہیں سنتے۔ انہیں کیوں نہیں سنتے؟ انہیں کہا اس لیے نہیں سنتے کہ ہم نے بھی اسی کپڑے کی قمیضیں بنائی ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی بنی ہیں، اور آپ کا قمیض کرتا لمبا بنا ہے، تو آپ کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ آپ اپنے لیے زیادہ کپڑا رکھ لیں، ہمیں کپڑا کم دے؟ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، یہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر بیٹھا ہے، یہ جواب دے گے۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جو میرا حصے کا کپڑا تھا اور والد صاحب کے حصے کا کپڑا تھا، دونوں کپڑے چھوٹے تھے، نہ میرا کپڑا بن رہا تھا پورا نہ ان کا، تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد صاحب کو ہدیہ کیا، اس وجہ سے ان کی قمیض یا ان کا چوغا لمبا سل گیا۔ صحابی خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے اب آپ خطبہ دیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح جب بیت المقدس کو فتح کرنے گئے تو روایات میں ہے کہ وہ سفر اس طرح کر رہے تھے، کبھی خادم سواری پہ سوار ہوتا، کبھی خود سوار ہوتے تھے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام نے کہا یا امیر المؤمنین اب ہم بیت المقدس میں آنے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں، وہاں یہود ہیں، علماء ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو اس لیے آپ اپنا لباس بھی تبدیل کر لیں، جو سادہ پھٹا پرانا لباس ہے اس کو اتار لیں، اچھا باوقار لباس پہنیں، ٹھاٹ پاٹ والا لباس پہنیں۔
اور سواری پہ اچھی سواری پہ آپ سوار ہو جائیں، اب آپ نے نیچے اترنا نہیں ہے، ہم آپ کو اسی طرح باوقار طریقے سے ان کے سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کے اصرار پہ کپڑے بھی بدل لیے، سواری بھی سوار ہو گئے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد کہنے لگے کہ بھئی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے مزید اذیت مت دو، تکلیف مت دو، میں پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرتا تھا، اچھا فیل کرتا تھا، تو یہ کپڑے مجھے اچھے نہیں لگ رہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے مجبور نہ کرو۔ چنانچہ وہ کپڑے ٹھاٹ باٹ کے اتار کے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور اسی طرح اسی سادی سیدھی سواری پہ سوار ہوئے اور نمبر وار چلتے گئے۔ جب بیت المقدس کے پاس پہنچے تو اس وقت جو ہے سواری کے اوپر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، حضرت عمر کی پیدل چلنے کی تھی، لگام پکڑ کے آگے جا رہے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے بیت المقدس کی، جن کے ہاتھ میں چابیاں تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خلیفہ ہے اور یہ عمر بن خطاب ہے، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ حضرت عمر کے حوالے سے پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ بیت المقدس کو کون فتح کرے گا، اس کی وضاحت، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، تو وہ دیکھتے ہی پہچان گئے اور اسی وقت بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے آ کے چابی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت واقعی عدل، انصاف، امن، ہر اعتبار سے اس کی مثالیں ہیں۔ اللہ نے پھر ان کے ہاتھ میں، ان کی زبان میں، ان کے اس میں وہ طاقت رکھی تھی کہ دریا کو خط لکھتے ہیں تو دریا چل پڑتا ہے، آگ کو ایک آسمان کو چھوتی آگ ہے، حضرت عمر کے حکم پہ آگ پیچھے چلی جاتی ہے، سینکڑوں میل دور صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں، حضرت عمر آواز دیتے ہیں، اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں، وہاں تک ان کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو مطلب اس طرح کی 20 مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ان عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے ان کے اس میں خلافت میں کتنی ترقی اور برکتیں عطا فرمائی تھی کہ اپنے خلافت کے دوران ساری سپر پاور طاقتیں اس زمانے میں، روم، ایران، فارس اور شام، یمن، جتنے بھی ممالک تھے بڑی طاقت والے، سب اللہ نے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا اور اسلام کا جھنڈا وہاں تک لہرا دیا حضرت عمر کی خلافت کے دوران۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے عادلانہ نظام کو تمام اسلامی ریاستوں میں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ پاکستان میں عملی طور پر نافذ کرانے کی صورتیں مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔